سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ویزا لینا چاہتا ہے، شادی شدہ ہے، اس کی بیوی پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں موجود ہے، وہ برطانیہ میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے، وہاں وہ ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اسٹامپ پیپر پر فرضی طور پر، وہ سمجھتا ہے میں فرضی کام کر رہا ہوں، فرضی طور پر طلاق ثلاثہ لکھ دیتا ہے تاکہ وہ نئی خاتون کے ساتھ ان کے قانون کے مطابق وہ شادی کر سکے۔ تو کیا وہ طلاق واقع ہوئی ہے یا وہ رجوع کر سکتا ہے، چونکہ اس نے فرضی طور پر لکھا تھا؟ تو یہ ایک کمپلیکیشن ہے سوال میں سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص بقائم ہوش و حواس اپنی بیوی کو طلاق دے دے، خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو، وہ واقع ہو جاتی ہے بقائمی ہوش و حواس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلاسن جدہن جد وحزلہن جد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ارادہ کے ساتھ کی جائیں یا مذاق کے ساتھ کی جائیں، دونوں صورتوں میں ان کو صحیح سمجھا جائے گا۔ ارادہ تھا، ارادہ نہیں تھا، ان تین چیزوں کو درست مانا جائے گا اور ان پر احکامات لاگو کیے جائیں گے۔ اس کو امام ابو داؤد نے السنن میں اور امام ترمذی نے بھی السنن میں، الجامع جو ترمذی ہے اس میں روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ارادہ کے ساتھ کی جائیں یا مذاق میں کی جائیں، دونوں صورتوں میں صحیح مراد ہے۔ نمبر ایک ہے النکاح، نمبر دو ہے الطلاق، نمبر تین ہے الرجعہ یا الرجعہ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ اس لیے ویزا کے حصول کی خاطر بیوی کو فرضی طلاق لکھ کر دینے سے بھی، اگر اس نے تین طلاقیں لکھ دی ہیں اور سرٹیفکیٹ لے لیا ہے جو کہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے تاکہ وہ آگے نکاح کر سکے، تو یہ نکاح اب ختم ہو چکا ہے اور طلاق ثلاثہ کے بعد اب رجوع کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، تا وقت کہ وہ جو خاتون ہے وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرے، یا تو وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، تو اب یہ پھر اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کا سلسلہ بحال کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اس طرح کا ویزے کے حصول کے لیے کیا گیا کام ہو یا مذاق میں کیا گیا کام ہو یا تھریٹ میں کیا گیا کام ہو، کس طرح کا بھی کام ہو، یہ واقع ہو جاتی ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله ورسوله أعلم بالسلام۔